حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب کو درست قرار دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ذرا تصور کیجئے، قرآن مجید میں بے شمار عظیم آیات ہیں، اللہ کی رحمت بیان کرنے والی آیات ہیں، اللہ کی مغفرت بیان کرنے والی آیات ہیں، جنت کا ذکر کرنے والی آیات ہیں، جہنم سے خبردار کرنے والی آیات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ لیکن جب پوچھا گیا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو جواب ملا، آیت الکرسی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایسا جامع تعارف ہے جو انسان کے دل میں اپنے رب کی عظمت پیدا کرتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، طاقتور لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ ہمیشہ زندہ ہے اور وہ خود کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ آپ کی سانسیں، آپ کا رزق، آپ کی صحت، آپ کی زندگی، آپ کے گھر والے، سب اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ دن بھر کام کرنے کے بعد جسم تھک جاتا ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ ہر وقت اپنی مخلوق کے ساتھ نگرانی اور تدبیر فرماتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بھی وہ جانتا ہے کون کہاں ہے۔ ماں اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی، لیکن اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنی مشکل کسی انسان کو نہ بتا سکیں، لیکن اللہ اسے جانتا ہے۔ آپ کے دل میں چھپی ہوئی وہ بات جسے آپ زبان پر نہیں لا سکتے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ ہم دنیا میں چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری گاڑی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم مالک نہیں، ہم تو صرف امانت دار ہیں۔ آج ہمارے پاس کچھ ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اور آخرکار سب کچھ اسی رب کے پاس چلا جائے گا۔ اس لیے آیت الکرسی انسان کو ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، اپنی چیزوں پر غرور نہ کرو، کیونکہ اصل مالک اللہ ہے۔ پھر فرمایا، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے اختیار کا احساس دلاتی ہے۔ قیامت کے دن کسی کو اپنی مرضی سے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ یہ بات انسان کو ایک طرف اللہ کی عظمت کا احساس دلاتی ہے اور دوسری طرف اسے اپنے اعمال کی فکر بھی دلاتی ہے۔ دنیا میں ہم سفارشوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں سب سے بڑا معاملہ اللہ کے سامنے ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کا۔ آیت الکرسی میں فرمایا گیا، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کا علم ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم ماضی کا کچھ حصہ جانتے ہیں، مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کا گزرا ہوا کل بھی، آپ کا آج بھی اور آنے والا کل بھی اس کے علم میں ہے۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی ایسی مشکل آئے جس کا حل آپ کو نظر نہ آئے، تو یاد رکھیے، آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ آپ راستہ نہیں دکھا پا رہے، لیکن اللہ راستہ جانتا ہے۔ آپ انجام نہیں جانتے، لیکن اللہ انجام جانتا ہے۔ پھر آیت الکرسی کا ایک انتہائی عظیم حصہ آتا ہے،
اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ انسان نے سائنس میں ترقی کی، سمندروں کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی، آسمانوں کے راز جاننے کی کوشش کی، ستاروں اور سیاروں کا مشاہدہ کیا، لیکن انسان کا علم پھر بھی محدود ہے۔ ہم جو جانتے ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے علم سے ہے۔ یہ آیت انسان کو غرور سے نکال کر عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ جتنا علم حاصل کرو اللہ کے سامنے اتنا ہی جھک جاؤ، کیونکہ علم کی انتہا پر بھی انسان ماننا پڑتا ہے اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ یہ آیت اللہ کی عظمت اور وسعت اقتدار کو بیان کرتی ہے۔ آسمان اور زمین، ان کے اندر موجود مخلوقات سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم ایک بہت بڑی کائنات میں ایک انتہائی معمولی مخلوق ہیں، اور ہمارا رب اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی انسان کے دل میں اللہ کی بڑائی پیدا کرتی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں صحیح احادیث میں ایک انتہائی معروف واقعہ بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدقہ رمضان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ ایک شخص آیا اور غلہ لینے لگا۔ وہ بار بار آیا، آخر کار اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب آپ بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اس نے کہا کہ ایسا کرنے سے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر رہتا ہے اور صبح تک شیطان قریب نہیں آتا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اگرچہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان شخص۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس واقعے سے آیت الکرسی کی فضیلت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حفاظت کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت الکرسی خود کوئی مستقل طاقت نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حفاظت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی اس روایات کی روشنی میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ذرا تصور کیجیے، آپ پورے دن کے کاموں سے تھک کر بستر پر جاتے ہیں، دنیا کے مسائل آپ کے ذہن میں ہیں، کل کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، گھر کے مسائل کیسے حل ہوں گے، مستقبل کیا ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر انسان آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کی عظمت کو یاد کرے تو اس کے دل کو یہ یقین ملتا ہے، میرا رب جاگ رہا ہے، میں سو رہا ہوں لیکن میرا رب نہیں سوتا، میں کمزور ہوں لیکن میرا رب طاقتور ہے، میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا لیکن میرا رب سب جانتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کو صرف زبان سے پڑھنا ہی مقصد نہیں، اس کے معنی کو سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ آیت الکرسی ہمیں صرف فضیلت نہیں بتاتی، یہ ہماری زندگی بدلنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، مشکل میں اللہ کو پکارو، خوشی میں اللہ کو یاد کرو، اپنے علم پر غرور نہ کرو، اپنی دولت پر تکبر نہ کرو، اپنی طاقت کو مستقل نہ سمجھو، کیونکہ اصل طاقت اللہ کی ہے، اصل بادشاہی اللہ کی ہے، اصل علم اللہ کا ہے، اور آخرکار واپس بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو لیکن اللہ سے نہ ہو تو کیا وہ سب کچھ کافی ہوگا؟ اور اگر دنیا کی بہت سی چیزیں آپ سے چلی جائیں لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو تو کیا امید ختم ہو جانی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا رب ہے، اور آیت الکرسی بار بار انسان کو اسی حقیقت کی طرف واپس لاتی ہے۔ اللہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کا مالک ہے، اور وہ سب سے بلند و عظیم ہے۔ میرے عزیز ناظرین، آج سے جب بھی آپ آیت الکرسی پڑھیں تو کوشش کریں کہ اسے صرف ایک معمول نہ سمجھیں، اس کے الفاظ پر غور کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اپنے رب کی عظمت کو دل میں اتاریں، خاص طور پر سونے سے پہلے اسے پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور یاد رکھیے، آیت الکرسی پڑھنے کا مقصد کسی جادوئی تصور کو اختیار کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی توحید کو ماننا، اس کی عظمت کو پہچاننا اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو میں آپ کے دل کو چھوا ہے
تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ ممکن ہے آپ کا شیئر کیا ہوا یہ پیغام کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو پریشان ہے، جو خوف میں مبتلا ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور جسے صرف ایک یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئیے دل سے کہیں، اے اللہ، ہمیں قرآن پڑھنے والا ہی نہیں، قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شرک، گمراہی، تکبر، گناہ سے بچا، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہو تو میرے چینل آئی اسٹوری نیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں صرف یہ لکھ دیں، اللہ سب سے عظیم ہے۔ شاید آپ کا ایک جملہ کسی دوسرے کو دل کو بھی اللہ کی یاد دلا دے۔ اللہ